بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح آپ کو اعلان کیا گیا تھا اب سے آدھا گھنٹہ پہلے کہ 11 بجے انشاءاللہ دوبارہ نشست کا آغاز کیا جائے گا، کیونکہ علامہ صاحب کی فلائٹ کچھ تاخیر کا شکار ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے ہمیں پروگرام مؤخر کرنا پڑا۔ تو اب دوبارہ آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کیا جاتا ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت معذرت چاہتا ہوں، میں بیرون ملک سے پہنچا، فلائٹ پورا 1 گھنٹہ لیٹ ہوئی، لیکن میں نے اترتے ہی ان کو فون کیا کہ آپ کو بتا دیں تاکہ آپ کو تسلی ہو کہ پروگرام تو ہوگا لیکن آدھا گھنٹہ لیٹ ہوگا۔ آپ نے انتظار کیا، آپ کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجیے، آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ فیس بک کے پیج ان باکس کی سہولت بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ میسنجر کی سہولت آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کے اسکرین کے دائیں جانب جہاں ٹائٹل لکھا ہوا ہے نا، ہم اور آپ علامہ اکاڑوی کے ساتھ، اس کے بالکل اوپر آپ دیکھیں گے تو اس میں ایک واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اس پر اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ دونوں پیجز کے کامنٹ سیکشن آپ کے پاس موجود ہیں، اس پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں دوران نشست۔ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ سوالات علامہ صاحب تک پہنچائیں۔ آج کا پہلا سوال راولپنڈی سے غلام نبی صاحب کا۔ اگر کوئی شخص قسم اٹھا لے کہ میں نے اگر انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھیں تو میری بیوی کو طلاق، پھر دیکھ لے اور قسم ٹوٹ گئی، پھر دیکھ لے، 2 مرتبہ اس نے قسم توڑ دی اور 1 دفعہ زبانی بھی طلاق دے دی، یہ قسم ٹوٹنے سے پہلے دی تھی، تو کیا اس صورت میں بعد میں 2 مرتبہ قسم ٹوٹی تو کیا طلاق واقع ہو جائے گی یا نہیں؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آپ کا نام غلام نبی ہے اور آپ جیسا آپ کا سوال ہے، حیرانی کی بات ہے کہ آپ نے ایسا کیوں نہیں کہا کہ میں اگر کروں گا تو میں اتنا پیسہ خیرات کروں گا یا کچھ۔ بیوی کو طلاق دینے کا مسئلہ کیا؟ وہ کوئی کھلونا ہے کہ آپ اس کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں؟ اس پر آپ کو سزا ملنی چاہیے۔ قاضی وقت ہو تو وہ آپ کو سزا دے۔ مفتی تو صرف فتویٰ بتائے گا، شرعی حکم بتائے گا، لیکن یہ مسئلہ قاضی کے سامنے جائے، وہ آپ کو سزا دے کہ آپ نے یہ کیوں اس طرح کی بات کی ہے۔ جب کوئی آپ معلق کر کے کسی شرط کے ساتھ کوئی جملہ بولتے ہیں تو جو وہ شرط واقع ہوگی تو جو مشروط ہے وہ بھی واقع ہوگا، یعنی آپ نے اس کے ساتھ کیا کہ ایسا کروں گا تو ایسا، تو طلاق تو ہوگی۔ لیکن آپ نے جس طرح یہ کیا ہے اس پر تو آپ کو صرف یہ کہ بیوی تو گئی نا، آپ کو مزید سزا ملنی چاہیے کہ آپ نے ایسی حرکت کیوں کی۔ آپ کچھ اپنے آپ کے لیے رکھ لیتے، اور پھر یہ کہ آپ نے اس پر بیوی کو تو نشانہ بنا دیا، خود اپنے لیے آپ نے کیا کیا کہ جو گناہ آپ نے کیا، آپ نے اپنے لیے کیا سزا تجویز کی؟ بیوی سے بھی محروم ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے لیے کیا وبال جمع کیا، سوچنا چاہیے آپ کو۔ حیدرآباد سے زبیر احمد صاحب کا سوال کہ
سارے مسالک کے لوگ اپنے حساب سے اور اپنی فقہ کے مطابق نماز ادا کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت انہوں نے جو نماز ادا کی تھی، کیا وہ حنفی فقہ کے مطابق تھی؟ شاید سوال کرنے والوں کو احساس نہیں کہ وہ کیسا سوال کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ، وہ نبی پاک کو دیکھتے تھے، کسی نے کم دیکھا، کسی نے زیادہ، کسی تک تمام احادیث پہنچیں، کسی تک نہیں پہنچی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کی گود میں پرورش پانے والے، آپ ان کے بارے میں ایسا سوال کر کے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد انہوں نے سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی اور اپنے بابا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ بھی وقت گزارا۔ یہ جو فقہ مرتب کی گئی، یہ بعد میں آنے والوں کی آسانی کے لیے، کہ سب کو مسائل معلوم نہیں، سب پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کے لیے آسانی ہو جائے۔ تقلید کیوں کی جاتی ہے؟ کہ جو شخص خود قرآن و حدیث سے صحیح طرح مسئلہ معلوم نہ کر سکے، یہ ایک انتظامی معاملہ ہے، تاکہ آپ صحیح طرح اس کے مطابق کر سکیں۔ اس سوال کی نوعیت میرے نزدیک عجیب سی بات ہے کہ آپ پوچھیں کہ صحابہ کیسے نماز پڑھتے تھے۔ نبی پاک کو دیکھتے تھے، وہ پڑھتے تھے۔ وہ اگر بعض صحابہ کے نزدیک کچھ بات کی احادیث نہیں پہنچی ہوں گی، وہ اس طرح پڑھتے ہوں گے۔ میرے نبی کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو قیامت تک جاری نہ رہے۔ حضور نے اگر پہلے کیا بعد میں چھوڑ دیا، تب بھی وہ عمل قیامت تک جاری رہے گا، ان کی ادا باقی رہے گی۔ ایسے سوال کرنے کی آپ کو کیا ضرورت؟ ان کی شان کتنی، ان کے سجدے کی وقت کتنی؟ آپ اپنی، اگر آپ حنفی ہیں تو حنفی طریقے سے آپ نماز پڑھیں، پابندی کریں، اور اس میں اگر کوئی کوتاہی ہے تو اس کو دور کریں۔ محمد اکرام شریف صاحب کا سوال بنگلور انڈیا سے، کہ محرم کے پہلے عشرے کے واقعات کون سے ہیں؟ کیا اس حوالے سے آپ کی یا آپ کے والد محترم کی کوئی کتاب موجود ہے؟ محرم الحرام اسلامی تقویم کا مطلب آپ کیلنڈر لیتے ہیں، اس کا پہلا مہینہ، اس کو سرکاری طور پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں رائج کیا گیا۔ اس سے پہلے سن نبوی بولتے تھے، لیکن اس کو سرکاری طور پر ہجرت کے بعد سے جو تھا، اس کو باقاعدہ لکھا گیا۔ متعدد واقعات دنیا بھر میں اس سے پہلے اور جب سے یہ محرم کے مہینے کا لکھنا شروع ہوا اس کے بعد واقعات ہوئے۔ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے، جو 4 مہینے ہیں حرمت والے، رجب ہے، پھر ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ 3 اکٹھے ہیں۔ رجب پہلے ہوتا ہے۔ یہ عرب میں بھی حرمت والے مہینے تھے، یعنی اس میں لوگ لڑنا اور دوسری چیزیں نہیں کرتے تھے۔ واقعات کے حوالے سے نبیوں کے کتنے واقعات ہیں ہمارے پاس، جتنی تاریخیں آتی ہیں تاریخوں میں اختلاف بھی ہوتا ہے۔ عاشورہ کہتے ہیں 10ویں کو، تو اس دن 10 واقعات بتائے جاتے ہیں جو نبیوں کے ساتھ ہوئے، 10 نبیوں کے ساتھ وہ واقعات ہوئے، تو اس حوالے سے بھی بیان کیا جاتا ہے۔ میرے والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شام کربلا میں عاشورہ کے حوالے سے تو ہیں، لیکن ما ثبت من السنہ، شیخ محقق حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب ہے 12 مہینوں کے بارے میں، اصل عربی اور فارسی میں ہے، اب اس کا ترجمہ ہو چکا ہے اردو میں۔ اسی طرح فضائل الشہور والایام کتابیں ہیں، مہینوں کے فضائل، دنوں کے فضائل، اردو میں بھی بہت سی کتابیں آ گئی ہیں، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ قربانی میں جو جانور ہم نے دیا تھا اس کا گوشت تقریباً سارا اگر تقسیم ہو گیا ہو اور مزید تقسیم کرنے کا ارادہ ہو
تو کیا کہیں اور سے جو گوشت آیا ہوا ہو اسے کسی اور کو دے سکتے ہیں ہم؟ کسی نے آپ کو تحفہ بھیجا گوشت کا، آپ خود کھائیں، کسی اور کو بھیجیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پڑوسیوں کو دیں، رشتہ داروں کو دیں۔ ہوتا یہی ہے، آپ لوگ رشتہ داروں میں، خاص میں بچوں کے سسرال میں ہوتا ہے کہ جی ان کو ضرور کوئی ران بھجوانی ہے، دستی بھجوانی ہے، وہ ادھر سے آئی ہوئی ادھر جاتی ہے، ادھر سے آئی ہوئی دوسری طرف جاتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن اس کا کاروبار نہیں ہو سکتا، یعنی اس کو بیچ نہیں سکتے۔ اگر بیچیں گے تو اس پیسے کو صدقہ کرنا پڑے گا، لیکن آپ کسی کو تحفہ بھیج رہے ہیں، بھیج سکتے ہیں۔ عمرہ پر جانے سے پہلے بعض گھروں میں یہ روایت ہوتی ہے کہ وہاں دعا اور قرآن خوانی کے لیے ایک دعوت رکھی جاتی ہے، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ دیکھیں، جو کام ہے نا، قرآن پڑھنا اور دعا کرنا، یہ دونوں کام جائز ہے، کبھی بھی کیے جائیں۔ اگر یہ ہے کہ لوگوں کو محبت سے دعا کے لیے جمع کر لیا، کوئی حرج نہیں، لیکن یہ عمرے کا حصہ نہیں ہے۔ پہلے وقتوں میں سفر بہت مشکل ہوتا تھا، لوگ پیدل یا اونٹ گھوڑوں کا سفر، پھر اس کے بعد بحری جہاز ہوئے، پھر ہوائی جہاز ہوئے، تو لوگ معافی کر کے ایک دوسرے سے مل ملا کے وہ جایا کرتے تھے۔ اب تو چھپ کے بھی جانا، لوگ کسی کے پیسے روکے ہوئے ہیں، چھپ کے چلے جاؤ، کچھ نہیں کر لے گا، کسی کو تکلیف دی ہوئی ہے تو۔ لیکن یہ کہ چونکہ قرآن خوانی، دعا، یہ دونوں جائز کام ہیں، لیکن یہ نہیں کہ اس کو وہ لازمی کر لے کہ اس کے بغیر عمرہ نہیں ہو سکتا، ایسی بات نہیں ہوگی۔ باقی لوگوں کو جمع کرتے ہیں، آپ کھانا کھلاتے ہیں، مقصد نمائش نہ ہو۔ تو یہ اگر بتانا ہے کہ میں عمرے پہ جا رہا ہوں اور اس کی تشہیر ہو، تو یہ مقصد نہ ہو، بلکہ یہ کہ لوگوں سے دعا لینا مقصد ہو، نیکی کرنا مقصد ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حسین افضل صاحب کا سوال کہ عصر کی نماز کے بعد کیا نوافل یا کوئی اور نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ منع کیا گیا ہے نفل نماز سے۔ کسی کی قضا ہے وہ پڑھ سکتا ہے، سجدہ تلاوت آ گیا ہے، اس کا خیال ہے کہ میں بھول جاؤں گا وہ، لیکن نفل جو ہے وہ مکروہ ہے، کیونکہ اس وقت سورج کی پوجا والے عبادت کرتے تھے، تو ان سے ریزمبلنس، مشابہت نہ ہو جائے۔ کوئی کر لے گا تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ بہت شدید گناہ گار ہو گیا، لیکن نہیں کرنا چاہیے۔ عصر کے فرض پڑھ لیے ہیں تو اب سورج غروب ہونے تک کوئی نفل نماز نہ پڑھی جائے۔ محمد وقاص صاحب کا سوال راولپنڈی سے کہ اگر کوئی خود کو اہل سنت کہتا ہو یا سادات بتاتا ہو اپنے آپ کو، لیکن وہ اعلیٰ حضرت کے عقائد کو نہ مانتا ہو اور اپنی ہی ایک تشریح پیش کرتا ہو سنیت کی، تو اس بارے میں ہمارا کیا موقف ہے؟ پہلی بات تو یہ رکھیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان نے ہمیں کوئی عقیدے نہیں دیے۔ اگر لوگوں میں یہ کوئی اس طرح کی بات پائی جاتی ہے تو وہ پہلے اس کی تصحیح کر لے۔ انہوں نے ترجمانی کی ہے۔ ہمارے عقائد شروع سے چلے آ رہے ہیں، عقائد میں کسی کی تقلید نہیں کی جاتی، انہوں نے ترجمانی کی ہے، ان کی حفاظت کی ہے، ان پہ پیرا دیا ہے، ان میں مکسنگ نہیں ہونے دی، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کیا ہے۔ اگر کوئی شخص مثال کے طور پر دنیا میں اعلیٰ حضرت کو نہیں جانتا لیکن وہ سنی ہے، تو اہل سنت کی تعریف پہ پورا اترتا ہے، تو سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے عقائد کی ترجمانی کی ہے، اس میں سے اس کو کیا اختلاف ہے؟ اگر کسی صحیح عقیدے کے بارے میں جو قطعی اصولی صحیح عقیدہ ہے، اس میں اگر وہ اس کے خلاف بات کرتا ہے تو پھر وہ مسلمان کہاں سے ہے؟ کیونکہ دین کی ضروری باتوں کو ماننا، ہر ایک ضروری بات کو ماننا مسلمان ہونے کے لیے لازمی ہے، اور مسلمان ہونے سے نکلنے کے لیے کوئی دائرہ اسلام سے نکلنا چاہتا ہے تو دین کی ایک بھی ضروری بات کا انکار کر دے گا تو دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ اگر وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے بارے میں کوئی اچھا وہ گمان نہیں رکھتا لیکن صحیح عقیدے مانتا ہے تو ہم اس پر اعتراض نہیں کریں گے۔ اصل مسئلہ یہ ہے
کہ اعلیٰ حضرت نے ترجمانی کی ہے، کوئی خود سے عقیدہ نہیں دیا ہے۔ اگر اس کو کوئی غلط فہمی ہے تو اس کا علاج کیا جائے، ورنہ یہ کہ جو ضروری اسلامی عقیدے ہیں وہ ماننا، اللہ کو، اس کے رسول کو، فرشتوں کو، کتابوں کو، جنت دوزخ کو، جن چیزوں کو ماننا لازمی ہے وہ مانیں۔ اعلیٰ حضرت کو ماننا کوئی اسلام کے لیے نہیں، لیکن اہل سنت کے وہ امام ہیں، انہوں نے ترجمانی کی ہے تو ان کا انکار بھی کیوں؟ ام شہباز صاحبہ کا سوال کہ جو منت کے لیے دیگ چڑھائی جاتی ہے تو کیا اس سے خود کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ ایک ہے صدقہ واجبہ، ایک ہے صدقہ نافلہ۔ آپ نے ایصال ثواب کے لیے منت، میرا یہ کام ہوگا میں لوگوں کو کھانا کھلاؤں گی، اس میں سے آپ بھی کھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی منت یہ مانی ہے کہ نہیں صرف فقراء کو، تو پھر ان کو کھلائے۔ وہ صدقہ واجبہ اگر آپ نے کر لیا ہے، ایسی منت مانی ہے کہ نہیں اس کا کھانا میں غرباء کو کھلاؤں، 11ویں شریف ہے، میلاد شریف ہے، اس کا کھانا آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، ایصال ثواب کا کھانا۔ لیکن اگر کوئی منت ایسی مانی ہے جس میں پابندی ہے تو پھر اس کا کھانا صرف مستحق لوگوں کو کھلایا جائے۔ انس کھتری صاحب کا سوال، انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا نور نامہ پڑھنا یہ جائز ہے؟ ایک پرانا نور نامہ انڈیا میں چھپا تھا، میں نے شروع میں کہیں دیکھا تھا، اب تو بہت مدت ہو گئی۔ اگر اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو شریعت و سنت سے ٹکراتی ہو تو کوئی حرج نہیں پڑھنے کی۔ آج نئی شاعری میں ایسے ایسے کلام آ رہے ہیں، اللہ کی پناہ، ان کی طرزیں، ان کے انداز، ان کے الفاظ معترضہ بھی ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے، نعت لکھنا آسان کام نہیں ہے۔ تو نور نامہ جو پرانا تھا وہ اگر بالکل اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے تو ضرور پڑھا جائے۔ محمد اشفاق صاحب کا سوال کہ اگر کوئی پہلے چشتی سلسلے میں بیعت تھا اور بعد میں نقشبندی سلسلے میں چلا جائے یا جانا چاہے تو کیا اس کے لیے یہ جائز ہوگا؟ چاروں سلسلوں میں جا سکتا ہے۔ بیعت ارشاد ایک ہوتی ہے، بیعت تبرک 1000 ہوتی ہے۔ مثلاً آپ کسی محفل میں جائیں، سیدنا غوث پاک بھی بیٹھے ہیں، خواجہ غریب نواز بھی بیٹھے ہیں، شیخ نقشبند بھی، شاہ سہروردی، سب کو سلام کریں گے یا نہیں؟ تو برکت لینی ہے۔ لیکن آپ کی پہلی بیعت، آپ وہ اس کو توڑ رہے ہیں، بدل رہے ہیں، اس شیخ سے کوئی ایسا کام سرزد ہوا ہے جس کی وجہ سے شریعت و سنت کی مخالفت آ رہی ہے اور اس کی بیعت ٹوٹ رہی ہے، تو ورنہ برکت کے لیے آپ کسی بھی تمام سلسلوں میں مرید ہو سکتے ہیں۔ شاہ نواز صاحب کا سوال کہ تعزیہ دیکھنا یا بنانا درست ہے یا نہیں؟ تعزیہ کی اصل کیا تھی؟ ہم ہر سال اس کو بتاتے ہیں۔ جس زمانے میں کیمرہ نہیں تھا تو روضہ کی، مزار شریف کی شبیہ بنانا، اس سے ملتی جلتی شکل بنا لی جاتی تھی کہ جنہوں نے نہیں دیکھا وہ اس کی فوٹو یا اس کی وہ ماڈل جو بنا لیتے تھے وہ دیکھتے تھے۔ صرف اتنی تھی، نہ اس کو بازاروں میں پھرایا جاتا تھا، نہ اس کے اوپر کوئی پیسے پھینکے جاتے تھے، نہ اس کے ساتھ ڈھول پتاشے بجائے جاتے تھے، یا ان کو گلیوں میں، اور پھر یہ کہ اس کو ادھیڑنا، اس میں سے چیزیں نکالنا، پھر اس کو ٹھنڈا کرنا، مطلب یہ کہ پانی میں ڈبونا، یہ ساری باتیں بعد میں نکلی ہیں اور یہ سب کی سب غلط ہے۔ اب کیمرہ آ گیا اور کیمرے کی بجائے اب تو فیس بک پہ یا آپ فون میں تمام مزارات کی فوٹو دیکھ لیتے ہیں۔ تو وہ جو تعزیہ داری جو مروج ہے وہ بالکل غلط ہے۔ اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بھی لکھا، والد صاحب نے بھی لکھا، تمام اس کے علماء کا یہی کہنا ہے۔ یہ جو لوگوں نے بنا لیا ہے، خاص طور پر وہ اس کے لیے چندہ کریں، پھر بنائیں، پھر اس کا جلوس نکالیں ڈھول پتاشے کے ساتھ، اس میں لوگ مکس ہو کر دیکھیں، عورتیں مرد، اور طرح طرح کی وہ چیزیں گرا رہے ہیں کھانے پینے کی، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ سلطان محمد صاحب کا سوال کہ شادی والدین کی پسند سے کرنا چاہیے یا اپنی پسند سے بھی کر سکتے ہیں؟ جی، آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو والدین کو بتائیں، ان کی اجازت لے کے، ان کی دعائیں لے کے کریں۔
اپنی پسند سے مراد یہ کہ آپ کو اگر کوئی پسند ہے اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پر آپ کے والدین کو اعتراض ہو، اگر ہے تو پھر والدین کی رضا کو ترجیح دیں، کیونکہ وہ جہاں دیدہ ہے، انہوں نے دیکھا ہوا ہے، وہ آپ کی بہتری ہی چاہیں گے۔ آپ کی پسند میں اب عقیدے کا اختلاف ہے یا فیملی ایسی ہے جن کی عادات آپ کے گھرانے سے مختلف ہیں، وہ آپ کے گھر میں رچ بس نہیں سکتے، تو والدین دیکھتے ہیں، تو والدین کی دعائیں لیں، برکتیں لیں۔ آپ کو پسند کرنے کا اختیار ہے، لیکن جس طرح آج کل پسند کرنے کے بعد جی رابطہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے، یہ ساری باتیں نہیں ہیں شریعت میں۔ وسیم بدر صاحب کا سوال کہ نماز میں پینٹ یا ٹراؤزر اگر فولڈ کر کے ادا کی نماز تو کیا اسے دہرانا ہوگا؟ یہ بہت مرتبہ، ہزاروں مرتبہ بتایا گیا ہے، آپ اتنی لمبی پینٹ پہنتے کیوں ہیں؟ یہ صرف ٹخنے جو ننگے رکھنا صرف نماز میں نہیں ہے، ہر وقت مرد کو عورت کو ٹخنے سے ٹخنے تک، یعنی ٹخنے کھلے ہوں یہاں تک۔ لیکن یہ ہے کہ جی وہ بنائیں گے ایسے، پھر اس سے مسئلے پوچھیں گے۔ شرٹ پہنتے ہیں، ٹی شرٹ پہنتے ہیں، اس پہ تصویریں بنی ہوئی، اشتہار بنے ہوئے، سجدے میں جائیں تو کمر ننگی ہو جاتی ہے، تو ایسے کپڑے پہنتے کیوں ہو بھائی؟ آپ غیروں کا لباس پہن کے کیا پیغام دے رہے ہو دنیا کو؟ اور اس میں بھی ٹائٹس آ گئی ہیں اب، پہلے کھلی پینٹ پہنتے تھے، اب آپ تنگ سے تنگ جین کی، وہ آپ کی اسکن کے لیے، جلد کے لیے کتنے مرض پیدا کر رہی ہے، تو آپ ایسے پہنتے کیوں ہیں؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ کیوں یہ ایک ذہن میں آپ کے آ گیا فیشن کے طور پر آپ نے اس کو اپنا لیا؟ یہ غیروں کی سازشیں ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جی اہتمام سنت یہی ہے کہ ٹخنے ننگے ہونے چاہیے۔ اب کپڑا ایسا بنا ہوا ہے وہ تھوڑا بہت نیچے آ گیا تو اس کو موڑے نہیں، کیونکہ اس کی حالت بدلنے پر اختلاف ہے، وہ اس میں نماز جو ہے اس میں اختلاف ہے، اس کو تشمیر کہتے ہیں۔ لیکن اہتمام سنت یہی ہے کہ ٹخنے ننگے ہونے چاہیے، لہٰذا آپ کسی پارٹی میں جانے کے لیے اہتمام سے کپڑے پہنتے ہیں تو اللہ کے لیے بھی کچھ نہ کچھ خیال کریں۔ آپ کوشش کریں کہ آپ ایسا لباس نہ پہنیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ حسین افضل صاحب کا سوال کہ اگر کوئی جماعت میں تاخیر سے پہنچا، اتنی تاخیر کہ ایک رکعت نکل چکی تھی، تو اس کے بعد وہ جماعت میں شامل ہوا، تو اب وہ تشہد کہاں تک پڑھے گا؟ جو آخری قاعدہ یا آخرہ جو پڑھا جا رہا ہے وہ کہاں تک پڑھے گا کہ اس کے بعد اس نے اپنی ایک رکعت دہرانی بھی ہے؟ جی تشہد تک ہی پڑھتے ہیں، جس کو آپ لوگ اردو میں التحیات کہتے ہیں نا، لیکن یہ کہ آپ کو ایک رکعت آخری قاعدہ آپ نے خود کرنا ہے، تو امام کے پیچھے جو ان کا آخری قاعدہ ہے اس میں آپ بہت ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں کہ اس کے سلام پھیرنے تک آپ کا تشہد مکمل ہو، اور اگر آپ نے تیزی سے پڑھ لیا ہے تو تشہد کو دہراتے رہیں۔ اشہد ان لا الہ کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ آپ دہراتے رہیں گے جب تک وہ امام سلام نہیں پھیر دیتا، لیکن بہتر یہی ہے کہ آہستہ آہستہ بہت ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں تاکہ امام اس وقت تک سلام پھیر لے، پھر آپ اٹھ کے اپنا کر لیں، آخری قاعدے میں آپ اپنا پورا درود شریف اور دعا پڑھ لیں گے۔ اسلام آباد سے محمد اسماعیل صاغر صاحب کا سوال کہ بعض لوگ خودکش حملہ آوروں کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی ہمدردی اور ان کے نظریات سے اتفاق کا درس دیتے ہیں، اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے کہ دین اسلام میں ان کے لیے یا ان جیسوں کے لیے کسی قسم کی کوئی گنجائش موجود ہے یا نرمی موجود ہے؟ قرآن واضح کہہ رہا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہ خودکش حملے سٹارٹ کہاں سے ہوئے؟ جب فلسطینیوں پر ظلم کیا گیا تو یہ ہائی جیکنگ جہازوں کا انہوں نے اپنے مطالبات منوانے کے لیے کیا تھا، لیکن جو کام غلط ہے اس کو ہم صحیح نہیں کہیں گے۔ بے گناہ آبادی میں آ کر وہ جیکٹ پہن لیتے ہیں، کرتے ہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اسلام نے ایسا، ہم تخریب کاری کی کسی صورت کو پسند نہیں کرتے، پرامن احتجاج ہو اس کی گنجائش ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس میں بھی اب ہم مثال کے طور پر ابھی میں نے عید کے دنوں میں کہا کہ
جانوروں کو باندھنے کے لیے لوگ سڑکوں راستہ بند کر دیتے ہیں دوسروں کا. کیوں کرتے ہو بھائی؟ اپنے لیے اگر آپ نے کرنا ہے تو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے. یا تو سارے محلے والے مل کے کر لیتے ہیں. لیکن یہ کہ خرابی کی کوئی صورت، خود کو ہلاک کرنا اور ایسا کوئی بم باندھ لینا آبادی میں جا کے بے گناہ لوگوں میں، کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی. جمعہ کی دوسری اذان امام صاحب کے سامنے ممبر کے پاس دینی ہوگی یا مسجد کے صحن میں؟ اصل میں اذان وہ پہلی ہو یا دوسری ہو، خارج از مسجد، مسجد کے باہر ہونی چاہیے، کیونکہ باہر والوں کو بتانا ہے. اصل مسئلہ باہر والوں کو. لیکن جب سے لاؤڈ اسپیکر ایجاد ہوا تو وہ کہتے ہیں کہ جی آواز تو چلی جاتی ہے لیکن سنت پوری نہیں ہوتی، وہ خلاف سنت ہوگی. مسئلہ یہی ہے. حالانکہ لاؤڈ اسپیکر کی وجہ سے ٹھیک ہے آواز باہر چلی گئی، لیکن بہتر یہی ہے کہ سنت کو پورا کیا جائے اور مؤذن خارج از مسجد، باقی 5 وقتہ اذان بھی خارج از مسجد، مسجد کی دیوار کے ساتھ کوئی کمرہ بنا لیا جائے، کوئی ایسی جگہ بنا لی جائے. لیکن یہ کہ وہ لوگ چونکہ وہ لاؤڈ اسپیکر کے جی آواز تو باہر جا رہی ہے لوگ دینے لگ گئے ہیں. وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس کو سمجھایا تھا نا، ان کو اسی کے لیے چیز کے لیے کورٹ میں بلا لیا تھا. انگریز کی کورٹ تھی، وہ اس کو عدالت نہیں مانتے تھے. تو وہ جو عدالت میں آواز لگانے والا ہوتا ہے کہ فلاں حاضر ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ جو پیون ہوتا ہے وہاں پر، اس کی جس کا کیس ہو تو وہ آواز لگاتا ہے دروازے کے باہر، فلانا حاضر ہو. یہ آج بھی عدالتوں میں ہے. تو اعلیٰ حضرت نے اس شخص کو بلوایا اور اسے کہا کہ جب میرے نام کا کیس آئے تو تم جج صاحب کے سامنے، ان کے ٹیبل پہ سامنے کہنا کہ مولانا احمد رضا حاضر ہوں. اس نے کہا میری نوکری چلی جائے گی. فرمایا نہیں جائے گی. اس کو ساری بات سمجھا دی. وہ جب تاریخ آئی، مقدمہ ہوا، تو اس کو چونکہ کہا تھا، اس نے جج کے سامنے کھڑے ہو کے اس نے کہا میرے سامنے کیوں کہہ رہے ہو، باہر کہو نا. کہا وہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، وہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں جو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ باہر کہو نا، باہر آواز لگانی چاہیے، تو میرے منہ کے سامنے کیوں لگا رہے ہو. تو مسئلہ سمجھ میں آ گیا اس کو. تو اس نے کچھ نہیں اس کو کہا، چیز بات ہو گئی. تو اصل جو اہتمام سنت آج ہم اس کو اگر ترک کر دیں گے تو پھر ہمارے اندر اور بہت سی کمزوریاں آ جائیں گی. تو خارج از مسجد ہی ہونی چاہیے. اگر کبھی مجبوری ہو جائے، کوئی ایسی بات ہے نہیں ہو سکتا ہے، تو وہ وقتی طور پر ایک آدھ مرتبہ اگر کر لیا تو وہ مجبوری ہوگی. لیکن یہ کہ ہم ایسے رواج نہیں ڈالنا چاہیے، خلاف سنت ہوگا. ارسلان حسین صاحب کا سوال کہ اسپیکر کے ساتھ امام صاحب کا نماز پڑھانا کیسا ہے جبکہ اعلیٰ حضرت کے فتوے کے مطابق جائز نہیں؟ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ نہیں ہے، ان کے فرزند حضرت مفتی اعظم کا فتویٰ ہے. پہلی بات تو یہ درست کر لیں، ٹھیک ہے. سوال یہ آیا تھا کہ ایمپلیفائر خود آواز بناتا ہے یا آواز کو بڑھاتا ہے. تو یہ اگر کہا جائے کہ وہ آواز بناتا ہے تو انہوں نے اس پر فتویٰ دیا. جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں آواز بڑھاتا ہے وہ گنجائش. اور اب تو انڈیا پاکستان میں متعدد علماء نے اس کے جواز کا اعلی مکبر الصوت، اس کو عربی میں کہتے ہیں، فقیہ اعظم حضرت مولانا محمد نور اللہ صاحب بصیر پوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی پورا اس پہ رسالہ لکھا، کتاب لکھی ہے. اور جو اس وقت بہت بڑے مفتی شمار کیے جاتے ہیں، نظام الدین صاحب انڈیا میں، انہوں نے بھی تو یہ آ گیا ہے. تو اعلیٰ حضرت کا تو فتویٰ نہیں، حضرت مفتی اعظم کا ہے. لیکن اصل بات وہ تھی جو میں نے آپ کو بتائی. محمد علی صاحب کا سوال کہ ہمارے ایک عزیز نے اپنا سامان کا بیگ مجھے بطور امانت دیا تھا، اس کے بعد وہ چلے گئے، کافی عرصے کے بعد پتہ چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے. اب اس سامان کا مجھے کیا کرنا چاہیے؟
بھئی آپ نے اتنی دیر تک پہنچایا کیوں نہیں؟ انہوں نے رکھوایا تھا یا پہنچانے کو کہا تھا؟ اگر امانتاً رکھوایا تھا تو آپ نے ان سے رابطہ کرنا تھا کہ بھئی آپ کا سامان میرے پاس ہے، کیا کروں اس کا؟ آپ کا رابطہ نہیں ہو سکتا تو ان کے ورثاء کے سامنے، گواہوں کے سامنے ان کے ورثاء کو پہنچائیں۔ بنگلہ دیش سے محمد جاوید حسین صاحب کا سوال کہ راستے پر اگر کوئی چیز پڑی ہو جیسے کہ پیسے وغیرہ تو انہیں مسجد میں دینا کیسا ہے؟ یہ مسئلہ شریعت کا ہے، لقطہ کہتے ہیں۔ اگر آپ کو کھانے پینے کی کوئی چیز ملی ہے، آپ نے وہ استعمال کر لی ہے کہ خراب ہو جائے گی، اس کا اگر مل جائے کس کی تھی تو آپ اس کو لے دیں گے یا اس سے کہہ دیں گے۔ اس کے علاوہ جو چیز ہے، قرائن ہوتے ہیں، آثار دیکھے جاتے ہیں کہ یہاں آبادی ہے نہیں ہے، اس کی منادی کی جاتی ہے بار بار، جس کو اعلان کرنا۔ آج کل لوگ فیس بک پہ کہہ دیتے ہیں مجھے کسی کی کوئی چیز ملی ہے، نشانی بتا کر رابطہ کر لے، تو منادی کی جائے گی۔ آپ ڈائریکٹ مسجد میں نہیں دے سکتے۔ آپ نے 3 مہینے تک منادی کی، اعلان کیا، نہیں رابطہ ہوا، آپ اس کی طرف سے وہ صدقہ کر دیتے ہیں یا مسجد میں دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے رابطہ کر لیا، آپ نے اسے بتایا میں نے اعلان کیا تھا، کوشش کی تھی، تم نے رابطہ نہیں کیا، میں نے دے دیا۔ وہ کہے گا مجھے تو چاہیے، تو آپ کو دینا ہوگا۔ صرف آپ اس پہ بری و ذمہ نہیں ہو جائیں گے کہ میں نے آپ کی طرف سے مسجد دے دی، یہ رسید ہے۔ وہ کہے گا نہیں مجھے چاہیے، تو آپ کو دینے پڑیں گے۔ تو اس لیے پہلے اچھی طرح منادی کر لے، تسلی کر لے، تاکہ گنجائش نہ رہے۔ بنگلہ دیش سے ہی غلام ربانی صاحب کا سوال کہ کسی مخنث کے گھر پر جانا اور اس کے گھر کھانا تناول کرنا اسی کے پیسوں سے، کیا یہ درست ہوگا؟ اس کی کمائی حرام کی ہے کیا؟ وہ انسان ہے، بیماری ہے، یہ علاج نہیں ہوا۔ اگر اس کے ہاں کمائی حرام نہیں ہے، وہ ناچ گانے سے نہیں کماتا ہے، اس کمائی حلال ہے، صحیح طرح کوئی حرج نہیں، کھانا بھی حلال ہو، کمائی بھی حلال ہو۔ ارباز قریشی صاحب کا سوال کہ یوٹیوب چینل سے جو پیسے ملتے ہیں کیا وہ جائز ہے؟ اور ایک بات یہ کہ علماء کرام کے بیانات ان کی اجازت کے بغیر اپنے چینل پر اپلوڈ کر لینا، اور اس سے پھر جو رقم آئے گی جو یوٹیوب ہمیں دے گا، کیا وہ اپنے ذاتی استعمال میں لے سکتے ہیں یا نہیں؟ رائلٹی یا اس طرح کی جتنی رقم ہے وہ آپ کے لیے از خود جائز نہیں ہے۔ دوسرے کی چیز سے آپ نے کمائی کی ہے، یا تو اس چیز کو پھیلانے کے لیے استعمال کریں، کہ انہوں نے پابندی نہیں لگائی کہ ہماری اس تقریر کو کوئی آگے پھیلائے، انہوں نے آج کل تو اسٹرائک آ جاتی ہے نا فوراً، آپ نے حالانکہ اس شخص کی چلائی ہوئی ہے لیکن اسی کے پیج والے بھی رابطہ کریں تو آپ اس پہ بھی اسٹرائک ڈال دیتے ہیں۔ آپ کے ساتھ تو یہ ہوتا رہتا ہے۔ تو ان کو ذہن میں رہے کہ دوسرے کی چیز اول تو اجازت لیں، اور اگر انہوں نے کہا ہوا ہے کہ نہیں پھیلائیں تو اس سے آپ اسی طرح کا کام کریں گے، اس کو اپنے ذاتی مصرف میں نہیں لائیں گے، کیونکہ وہ آپ کی ذاتی وہ نہیں ہے۔ ہاں آپ نے پھیلایا، اس کا جو خرچ ہوا ہے وہ آپ نکال سکتے ہیں اس میں سے، لیکن یہ کہ آپ دوسرے کے اس پہ کمائی کر رہے ہیں وہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ دبئی سے مسز ارمان صاحبہ کا سوال کہ مجھے آپ کی کتابیں چاہیے تاکہ اس سے علم میں اضافہ ہو، آپ یہ طریقہ بتا دیجئے کہ دبئی میں کس طرح بکس منگوائی جا سکتی ہیں آپ کی؟ جی کوئی مسافر آتا ہو لے جائے، وہاں پر اگر کوئی مکتبہ ہے اور وہ رکھتا ہے، دعوت اسلامی والوں نے مکتبہ بنایا تھا، پتہ نہیں اب ہے یا نہیں ہے، لیکن مسافر لے جاتے ہیں۔ ورنہ یہ ہے کہ جو میرے نام کا پیج ہے کوکب نورانی ukardvi.com، اس پہ وہ کتابیں موجود ہیں، آپ PDF نکال لیں، پرنٹ کرا لیں، یا اس پہ آپ کو پڑھنا ہو۔ باقی یہاں سے منگوانی ہے تو اس کا یہی طریقہ ہے، اور اگر آپ کہیں کہ جی ہم آپ کو بھیج دیں کورئر کے ذریعے تو اس کا خرچہ وغیرہ کر لیں تو وہ مکتبے والے بھیج دیں گے۔ ارسلان حسین صاحب کا سوال کہ نعت خوانی اور خطبات کے لیے رقم کا مطالبہ کرنا کیسا ہے؟
جہاں تک دین کی تعلیم ایک شخص عالم ہے خطاب کرتا ہے، اس کے لیے گنجائش، نعت خوانی کے لیے کوئی پیسہ نہیں مانگ سکتا۔ لوگ ویسے محبت میں ہدیہ دیں وہ دے سکتے ہیں، نہ وہ طے کر سکتا ہے نہ وہ مانگ سکتا ہے۔ یہ جو کاروبار بنا ہوا ہے یہ اللہ کی پناہ۔ باقی یہ ہے کہ دین کی تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ نے رزق پھیلایا ہے، لوگوں کی جیب میں ان کا رزق ہے جو ان تک پہنچتا ہے، لیکن کاروبار بنانا اس کو، اور اس طرح جو انداز آج کل ہیں کہ ایجنٹ رکھے ہوئے ہیں وہ طے کرتے ہیں، یہ اور زیادہ بری بات ہے۔ تو چونکہ وہ اپنی ساری زندگی ادھر لگا رہے ہیں، کاروبار نہیں کر رہے ہیں، تو ان کی خدمت کی جاتی ہے، تو اس کو کاروبار نہ بنائے۔ تعویذ کے پیسے بھی لے سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کلینک کھول لی ہے، تعویذ کا ریٹ رکھ دیا ہے، تعویذ کی اجرت بھی لی جا سکتی ہے، لیکن کاروبار نہیں بنانا چاہیے اس کو۔ تو دین کا جو واس کر رہا ہے، جا رہا ہے، سفر کر رہا ہے، وہ سارا آپ اس کو ہدیہ کرایہ دے سکتے ہیں، لیکن نعت خوانی کے لیے ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مقبول الرحمن صاحب کا سوال کہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ عورت کی کمائی میں برکت نہیں ہوتی، کیا یہ بات درست ہے؟ عورت کی کمائی سے کیا مراد؟ مرد گھر میں بیٹھا ہو، تندرست ہے، کام نہیں کر رہا ہے، عورت کو کام کروا رہا ہے، کیوں؟ عورت کاروبار کر سکتی ہے۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کاروبار کرتی تھیں، تو عورت کاروبار کر سکتی ہے، لیکن اس طرح کے مرد جو ہے وہ عزب معطل کی طرح، ڈیڈ سیل کی طرح گھر میں ہو، عورت جناب محنت کر رہی ہے، لوگوں کی نگاہوں کا نشانہ بن رہی ہے، وہ غلط ہوگا۔ باقی وہ کاروبار کر سکتی ہے، جو شرعی حدود میں رہ کے، باپردہ رہ کے سارا کام کر سکتی ہے، لیکن اس طرح کی کمائی میں برکت کہ اس کی غلط کوئی چیز ہے تو لازمی بات ہے وہ مرد کی ہے یا عورت کی ہے، اس میں برکت کا تصور ہی نہیں ہے۔ تو جو غلط کام کر رہے ہیں، اب ڈرامے کر رہے ہوں یا کچھ بھی ایسا کر رہے ہوں، اور اس پہ تو لوگ مبارک کا لفظ بھی بولتے ہیں، 1000 مرتبہ کہا ہے کہ گناہ کے کام پہ مبارک کیوں دیتے ہو؟ مبارک تو جائز چیز پہ کہا جائے گا، ناجائز چیز پہ تو نہیں کہا جائے گا۔ سید محی الدین قادری صاحب کا سوال کہ یہ تحریر آج کل مخالفین کے جانب سے بہت عام کی جا رہی ہے، جس کا کی پوائنٹس جو ہیں، ہائی لائٹس، وہ یہ ہیں کہ المختصر نہ تو عبداللہ الاشتر کبھی سندھ کے ساحلی علاقے میں آئے، نہ ہی ان کا یہاں انتقال ہوا، نہ ہی وہ یہاں دفن ہوئے، تو یہ کہنا بالکل غلط ہوگا کہ ایک مجہول الحال قبر ان کا مزار ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ ان کا اولاد علی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی نسبی اور نہ ہی کسی اور حوالے سے، تو ان کے نام کے ساتھ شاہ لگانا بھی یہ بھی درست نہیں ہے، اور وہ شہید کیے گئے تھے تو ان کے ساتھ غازی کا لقب یہ بھی درست نہیں ہے، رہنمائی فرما دیجیے۔ یہ جو لکھنے والے ہیں جنہوں نے یہ سوال کیا ہے، ان ساری باتوں کا ان کے پاس کیا ثبوت ہے؟ جو لوگ ان کا نسب بیان کرتے ہیں، تمام باتیں بیان کرتے ہیں، وہ کتابوں کے حوالے دیتے ہیں، انہوں نے کیا حوالہ دیا ہے؟ باقی لقب غازی کا، ایک پہلے غازی ہے پھر شہید ہوا ہے، تو اس کے لیے غازی کہنے میں آپ کو کیا اعتراض ہے؟ میرے ساتھ نشتر پارک میں حادثہ ہوا تھا، مجھے لوگ غازی کہتے ہیں، لیکن میں نے اس کو لقب نہیں بنایا ہوا، ٹھیک ہے نا؟ تو غازی شہید بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ جتنی باتیں کہ جی مجہول الحال فلانا، آپ نے اتنی سخت باتیں کہہ دیں، آپ کے پاس ثبوت ہے؟ جس پائے کے وہ ثبوت ہیں، کیا اسی پائے کا ثبوت ہے، یا آپ کو صرف یہ کہ ان پر اعتبار نہیں ہے؟ اور پھر یہ کہ اتنے بڑے بڑے مشائخ علماء وہاں جاتے رہے ہیں، تو شہرت ہی بعض مرتبہ سند ہو جاتی ہے۔ تو ان کا یہ کہنا، یہ اپنی باتوں کا، یہ جو تمام باتیں انہوں نے کی ہیں، ان باتوں کا ان پر ثبوت لازم ہے کہ یہ پوری تحقیق کے ساتھ ایسے ثبوت پیش کریں جنہیں توڑا نہ جا سکے، ورنہ اپنی زبان پر تھوڑا سا قابو رکھیں۔ اس طرح کے لفظ کہنے سے پہلے وہ سیدنا امام حسن کی اولاد اور ان کے بارے میں تاریخی واقعات موجود ہیں اور ان کی برکات موجود ہیں، اب آپ اس کو جو اتنے سخت لفظ کہہ رہے ہیں تو احتیاط کریں۔ ام شہباز صاحبہ کا سوال، اس سے قبل محمد عظیم صاحب آپ کا سوال ہم تک نہیں پہنچا ہے، براہ کرم ایک مرتبہ پھر بھیج دیجیے۔
ان کا ام شہباز صاحبہ کا سوال کہ کیا بینک سے قسطوں پر جو گاڑی نکلواتے ہیں وہ جائز ہے یا نہیں؟ بینک میرے پاس کوئی، جتنی میری معلومات ہے ہمارے ہاں کوئی بینک بغیر سود کے کچھ نہیں ہے، میری معلومات۔ اگر کسی نے تحقیق کر کے کلیئر کیا ہے، آپ اس پہ اعتبار کرتے ہیں، ضرور کر لیں، کوئی بینک بغیر سود کے سوال ہی نہیں۔ کالپی انڈیا سے ولی رحمانی صاحب کا سوال کہ قربانی کے گوشت پر فاتحہ پڑھ کر بزرگوں کی بارگاہ میں نظر کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بہت اچھی بات ہے، جب آپ نے چھری چلا دی، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے رگیں کٹ گئی، 3 یا 4 رگیں کٹ گئیں، خون بہہ گیا، قربانی ہو گئی۔ اب پورا جانور صدقہ نافلہ کے حکم میں، ہمارے دادا جان بزرگوں کا طریقہ، وہ سارا گوشت اس پہ پہلے ہی سال ثواب کرتے تھے پھر کھاتے تھے، بہت اچھی بات ہے۔ اب وہ لنگر بنا کے کھلانا چاہیں، خود کھانا چاہیں، بالکل کر سکتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ کوئی نہیں کرتا تو ہم اس کو پابند نہیں کر رہے، لیکن بہت اچھی بات ہے۔ شاہ نواز صاحب کا سوال کہ کیا یہ بات درست ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کسی غار میں ہیں، اور کیا وہ اگلا حصہ میں سمجھ نہیں پا رہا، تو یہ آپ پہلا حصہ بتا دیجیے گا۔ یہ غار سرمن کے بارے میں مشہور ہے، یہ شیعہ مطلب ان کا خیال ہے کہ جی وہ قرآن لے کے چھپے ہوئے ہیں غار سرمن میں، قیامت کے قریب ظاہر ہوں گے۔ میں حدیث کو مانتا ہوں، وہ حضور کی اولاد میں پیدا ہوں گے، کسی غار وغیرہ میں چھپے ہوئے نہیں۔ کیوں چھپے ہوئے، ان کو کیا ضرورت ہے، کس سے چھپنا ہے انہوں نے؟ باقی یہ اہل تشیع نے اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ ان کا دوسرا حصہ اس طرح کہ وہ عراق کی کسی جامع مسجد میں یا ایران کے کسی علاقے میں ہر منگل کے دن آتے ہیں۔ اگر ان کی ملاقات ہوئی ہے ان کی، اور ان کو تسلی ہے کہ وہی ہے، اور انہوں نے بھی وہ جو کچھ کہا، جتنی نشانیاں وہ ان میں پائی جاتی ہیں تو لائیں سامنے۔ ہم تو حدیث کو مانتے ہیں، حدیث کے مطابق وہ حضور کی اولاد میں پیدا ہوں گے، اور اغلب یہی ہے کہ حسنی سید ہوں گے، کیونکہ امام حسن نے خلافت چھوڑ دی تھی، وہ ان کی اولاد میں ہوں گے۔ حضور نے اپنی بیٹی سے خود فرمایا کہ مہدی تیری اولاد سے ہوں گے، تو وہ پیدا ہوں گے، اور وہ علماء کی ملاقات ہوگی، پھر حضرت عیسیٰ کے ساتھ ان کی ملاقات، حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ یہ ساری باتیں کتابوں میں موجود ہیں۔ باقی ان کو منگل یا بدھ کو کہیں ملتے ہیں تو وہ جن سے یہ ملتے ہیں یہی جانتے ہوں گے وہ کون ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جو حج کرتا ہے تو اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو یہ پوچھنا تھا کہ گناہوں کے ساتھ ساتھ جو گزشتہ نمازیں جو رہ گئی تھیں وہ بھی معاف ہو جاتی ہیں، یا وہ قضا کرنی ہوں گی؟ سوال کی نوعیت تو بڑی اچھی ہے بھائی۔ اس نماز نہ پڑھنے کا گناہ معاف ہوگا، نماز معاف نہیں ہوگی۔ اب میری بات کو اگر میں سمجھا سکا ہوں کہ نماز نہ پڑھنا، سستی کرنا وہ گناہ، لیکن نمازیں پڑھنی ہوں گی۔ محمد انس خان صاحب کا سوال کہ مسجد کے پیسے رکھے ہوئے ہیں، کیا اس سے کسی کمزور یا لاچار یا غریب انسان کے کاروبار کے لیے مدد کی خاطر اسے دے سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل نہیں دے سکتے۔ مسجد کمیٹی بھی کسی اپنے، آج کل بہت سے مسجد کمیٹیاں کہیں لگا دیتی ہیں، مسجد کے لیے دیا گیا پیسہ یہ مالک نہیں ہے، بالکل نہیں ایسا کر سکتے۔ مسجد میں کسی کو مٹھائی کھلانی ہے، مسجد کے پیسے سے نہیں، چراغاں کرنا ہے مسجد کے پیسے سے نہیں، مسجد کے پیسے مسجد ہی کے کام میں لگیں گے۔ راحیل امین صاحب کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ حضرت علی کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگانا کیا درست ہے؟ جی منع نہیں ہے۔ اصل میں کچھ لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ علیہ السلام صرف نبیوں کے ساتھ لگایا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ نبی پاک کا پورا سراپا لکھنے کے بعد پھر حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، امام حسن، امام حسین، امہات المومنین، ائمہ، سب کو سلام پیش کر کے کہتے ہیں ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں۔
شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ تو اصل میں جو معلومات نہیں ہے، بخاری شریف میں بھی علیہ السلام لکھا ہوا ہے اہل بیت کے ساتھ، اور ہم جانتے ہیں وہ مقدس ہستیاں ہیں، منع نہیں ہے، لیکن جہاں معلوم نہ ہو پہلے ان کو سمجھا دیا جائے، بتا دیا جائے۔ علیہ السلام کہنا لکھنا منع نہیں ہے، مگر ان کو سمجھا دیا جائے کہ یہ ان ہستیوں کا درجہ کیا ہے۔ تو اس کا لازمی بات ہے پورا درجہ تو ہم جانتے نہیں، جتنا ہمیں آتا ہے اتنا ہی بتاتے ہیں، ان کے درجے کو ہم کہاں بیان کر سکتے ہیں۔ تو وہ لوگوں کو چونکہ معلوم نہیں ہے اس لیے وہ ایسا، مثلا رضی اللہ عنہ میں غوث پاک کے ساتھ کہہ دیتا ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں جی صحابہ کے ساتھ خاص ہے، قرآن میں موجود ہے، سورہ البینہ کی آخری آیت 7 اور 8 وہاں پڑھ لو، جو ایمان والے ہیں جنہوں نے صحیح عمل کیے، آگے اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور جن کے بارے میں یقین ہے کہ یہ سچے مومن متقی ہیں ان کو رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں، مگر معلومات نہیں ہے تو لوگ پھر شبہ میں پڑ جاتے ہیں، تو پہلے بتا دیا جائے۔ ان کا اگلا سوال کہ کیا یہ بات درست ہے کہ 10 محرم الحرام کے دن جس جگہ زمین کے جس حصے پر امام حسین کی شہادت ہوئی تھی وہ جگہ سرخ ہو جاتی ہے؟ ماربل لگ گیا ہے وہاں پہ، جالی لگی ہوئی ہے، بند ہے۔ زمین جو تھی کربلا کی کافی عرصے تک انہوں نے کچھ حصہ اس کا ٹکڑا ایز اٹ از رکھا تھا، اب سب ماربلائز ہو گیا، اس پہ قالین بچھ گئے۔ اگر ہو جائے وہ سرخ اور وہ جگہ ہے تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن میری معلومات میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے پاس 1 یا 2 مرتبہ سننے میں آیا تھا کہ ان کے پاس وہاں کا پتھر ہے اور وہ سرخ ہو جاتا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ کو وہاں کی مٹی دی تھی جو حضرت جبریل امین علیہ السلام لائے تھے، فرمایا جس دن یہ سرخ ہو جائے سمجھ لینا میرا بیٹا کربلا میں شہید ہو گیا۔ اس بنیاد پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ہو سکتا ہے، لیکن اصلی ہے نہیں ہے اس کے بارے میں دعویٰ نہیں کر سکتے۔ تو ایسی باتوں پر احتیاط ہی کی ضرورت ہے، کیونکہ کسی نے بھی اگر واقعی ہے بے ادبی نہ ہو جائے، نہیں ہے تو کوئی اور اس کے رواج نہ پڑ جائے غلط، وہ احتیاط۔ عدنان احمد صاحب کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ عورت کی نماز کا وقت ایسی جگہ ہو گیا جہاں اجنبی مرد ہیں تو کیا عورت چہرہ ڈھانپ کر نماز ادا کر سکتی ہے؟ وہاں کوئی اگر گنجائش نہیں ہے بالکل بھی، تو وہ یہ ہے کہ اتنی اوٹ کر لے، کو کرسیاں رکھ لے تاکہ کوئی تھوڑا سا اوٹ ہو جائے، اگر بالکل بھی کوئی جگہ نہیں ہے، اور اگر نماز کا وقت ہے تو وہ کہیں اور تھوڑا سا ٹھہر کے پڑھ لے وہاں پہ۔ علم نجوم و توقید کیا ہے؟ نجومی سے قسمت کا حال جاننے۔ اخبار میں بھی ایک کالم آتا ہے اس طرح کا کہ آپ کا ہفتہ کیسا گزرے گا، فال نکلوانا، ان سب کے بارے میں شرعی حکم کیا ہوگا؟ وہ جو یہ بیان کر رہا ہے نا کہ آپ کا ہفتہ کیسا گزرے گا، وہ اپنا بتا دے پہلے، جو دوسروں کی لکیریں دیکھ کے ان کا حال بتا رہے ہیں، پہلے اپنا حال کوئی تو درست کر لیں۔ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، محبوب آپ کے قدموں میں، بھئی تو اگر اتنا ہی ہے تو پہلے اپنا مراد تو پوری کر لے۔ یہ نجومی اور شب برات میں جو ہاتھ کی ریکھائیں دیکھ کے، لکیریں دیکھ کے حال بتاتے ہیں، اور جب تک توبہ نہ کریں ان کی بخشش، تو ہاتھ دکھانے والے کے لیے بھی ہوئی حکم، اور یہ ہارسکوپ اور یہ سب یہ تقدیر سے ہٹانے والی باتیں ہیں، وہم میں ڈالنے والی۔ وہ پڑھے گا کہ جی آج کیا ہوگا، نہیں بھی ہوگا تو سوچ سوچ کے وہ ہو جائے گا اس کو۔ تو اللہ بچائے، ان چیزوں سے بچے۔ وہ کیا ہے علامہ اقبال کا شعر، کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، ہاں جی، مومن کی یہ پہچان کے کہ گم اس میں ہے آفاق۔ اور خود ملت کا ستارہ تقدیر کے حوالے سے انہوں نے بھی بیان کیا، یہ لوگوں کے بالکل پتہ نہیں کہاں سے غلط باتیں اپنا لی ہیں۔ حضرت توقید کا جو لفظ آیا تھا نا، توقید سے مراد وقت، علم توقید کے روزہ کب بند کرنا ہے، سحری کا ٹائم، نماز کا ٹائم، سورج کا مطلع کے حوالے سے، یہ پورا ایک علم ہے توقید جس کو کہتے ہیں۔ لیکن یہ جو کہتے ہیں جی آپ کی فلانی ساعت ایسی ہوگی، فلانی ایسی ہوگی،
کنڈلیاں نکلواتے ہیں، یہ غلط۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود کتنی مرتبہ جنت خریدی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار آپ کا نام لے کر جنت کی بشارت عطا فرمائی؟ متعدد، 3 کا تو ہم خاص طور پر بیان کرتے ہیں، لیکن متعدد مرتبہ کی روایات ملتی ہیں، اور پھر عشرہ مبشرہ میں سے تھے، اس حوالے سے دیکھا جائے سچے مومن تھے، قرآن نے گواہی دی ہے، اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم ہے، جنات کا ذکر ہے، وہ رہیں گے۔ قرآن کی گواہی موجود ہے ان لوگوں کے لیے، اللہ نے ان کو یہ سعادت بخشی تھی، وہ بار بار خریدتے تھے۔ راول پنڈی سے محمد وقاص صاحب کا سوال کہ اگر کوئی خود کو سنی کہتا ہو مگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخی کرتا ہو یا ان کو معاذ اللہ برا بھلا بولتا ہو تو ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ کیا اس کی سنیت برقرار رہے گی؟ ایک ہوتا ہے کہ ان کے بارے میں اختلاف رکھنا، ایک ہوتا ہے ان کی بے ادبی کرنا۔ اگر کسی تاریخی بات پر اختلاف ہے تو اس پہ ہم اس کو کہیں گے چپ، تم جج نہیں ہو، صحابی کی وجہ سے تمہیں ادب کرنا ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیوں کیا، تم جج نہیں ہو، وہ اللہ کو جواب دیں، تمہیں نہیں ہے۔ صحابیت کی وجہ سے ہم پر ان کا احترام لازم ہے۔ اگر ہمیں کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے تب بھی ہم نے کف لسان یعنی زبان کو روکنا ہے، ان کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی ہے، وہ صحابی ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، قرآن کا بیان ہے، اللہ نے بھلائی کا وعدہ کر لیا، اللہ ان سے راضی، تو ہم کون ہوتے ہیں ناراض ہونے والے؟ باقی صحابہ کے مشاجرات، آپس کے معاملات، اس کے وہ جواب دیں، وہ خود ہیں، ہم ان کے جج نہیں ہیں۔ تو صحابی رسول ہونے کی وجہ سے ہمیں ان کا احترام کرنا ہے، معمولی سی بے ادبی ہمارے ایمان کو ضائع کر دے گی۔ تو اگر وہ واقعی سنی ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے، اور اگر وہ سنیت کی آڑ میں کچھ اور ہے تو میں نہیں کچھ کہہ سکتا۔ ہمیں غور کرنا ہے، حضرت امیر معاویہ ایک تو ہے صحابی، حضرت امام حسین کی ایک بیوی حضرت امیر معاویہ کی بھانجی ہے، حضرت امیر معاویہ کی بہن میرے نبی کی زوجہ محترمہ ہے، حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کی ہے۔ میں حضرت امیر معاویہ پہ اعتراض کرتے ہوئے حضرت امام حسن کو داغدار کر دوں کہ انہوں نے غلط آدمی سے صلح کر لی تھی، معاذ اللہ؟ کیسی باتیں ہیں؟ اپنی فکر کرو بھائی، وہ اونچی ہستیاں ہیں۔ بہرحال شان مرتبہ اہل بیت کا دیگر صحابہ کا بہت زیادہ، اور مولا علی کے مناقب تو بہت زیادہ، لیکن صحابی ہے، ادب کرو۔ 24 ذی الحج کو لوگ عید مباہلہ کیوں کہتے ہیں؟ اگر تاریخ سے ثابت ہو کہ یہی تاریخ تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ کیا تھا تو اس کو عید کیوں کہہ رہے ہو؟ یہاں تو ابھی تک میلاد النبی پہ عید کے لفظ پر دنیا جو ہے وہ کیا کچھ نہیں کہتی۔ ہمیں کتابیں لکھنی پڑی ان کو بتانے کے لیے، نبی پاک کی آمد کو سب سے بڑی خوشی، وہ اس کو عید ماننے کو تیار نہیں، اور عید غدیر اور عید مباہلہ اور عید فلاں اور عید فلاں، تو لفظ عید جو ہے اس کے لیے کبھی بولا نہیں کیا۔ باقی اس دن وہ مباہلہ ہوا۔ آج جو لوگ منانا چاہتے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہ اپنے ایمان اور اپنے تعلقات کے حوالے سے کیسے ہیں، اپنے مسلمانوں سے ان کا تعلق کیسا ہے اور غیر مسلموں سے ان کا تعلق کیسا ہے۔ ہمیں ان چیزوں سے سیکھنا ہے۔ آج مسلمان کے لیے نرمی نہیں ہے، غیروں کے لیے جناب بچھے جا رہے۔ سوچو، اس کے لیے لفظ عید اگر وہ کہتا ہے اس کی مرضی ہے، لیکن یہ عید نہیں ہے، نہ عید غدیر نہ عید مباہلہ۔ حضرت مولا کائنات کی شان اس دن ہوئی تو اس کو اگر وہ عید کہتے ہیں تو یہ عید کہنا ان کا رواج ہے۔ ہم مولا کائنات کو مولا المسلمین مانتے ہیں، دل و جان سے مانتے ہیں، اور وہ ہر مومن کے ولی ہیں۔ آج صحابیوں کا بھی ادب ہم نے کرنا ہے۔ ارسلان حسین صاحب کا سوال کہ ڈاکٹرز جو میڈیکل اسٹورز سے کمیشن لیتے ہیں
کیا ان کے لیے وہ کمیشن لینا جائز ہوگا؟ ان ڈاکٹروں کو بھی مرنا ہے، ان کو بھی بیماری آ سکتی ہے یہ جتنے پیسے لیتے ہیں۔ ابھی مجھے وہ سفر میں بتایا ایک صاحب نے کہ جی وہ دنیا کے بڑے مشہور ہاسپٹل سے MRI اور CT اسکین لے کے آئے ایک ہفتہ پہلے، یہاں کراچی کے ایک بڑے اسپتال میں گئے، انہوں نے کہا جی دوبارہ کرانا ہوگا۔ یار موت کیوں نہیں آ جاتی ایسے لوگوں کو؟ ایک غریب آدمی آیا آپ کے پاس، اس بیچارے کے پاس پیسے نہیں ہیں اپنا گھر میں 2 وقت کے کھانے کے لیے، 50 ٹیسٹ لکھ دیتے ہو اور فلاں لیبارٹری سے کرانے ہیں کیونکہ اس سے کمیشن طے ہوا ہے، اسی طرح فلاں دکان سے لینی ہے، یہیں سے لینی پڑے۔ یہ سب باتیں یہ حرام کر رہے ہیں۔ میری آواز تیز ہو رہی ہے اس لیے کہ مجھے غصہ آ رہا ہے۔ یہ ڈاکٹر کی جگہ ڈاکو بن گئے ہیں، سب نہیں ہوں گے لیکن یہ ظلم کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے ہاں اس کا کوئی وہ قانون نہیں ہے۔ ہاں جی فلاں نے اگر وہ نہیں دیا اس نے تو اس کو کاٹ دیا جائے گا، اس کی نوکری ختم ہو جائے گی، اس کی بجلی کاٹ دی جائے گی۔ غریبوں کے لیے IMF سے پیسے مل گئے، وزیر اعظم کی خوشی دیکھی نہیں جا رہی۔ پاکستان اسلام کا قلعہ جو غیر مسلموں کے چندے پہ چل رہا ہے، اس پہ خوش ہو رہے کیا ہے یہ لوگ؟ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ جی فلاں وزیر کے ساتھ یہ ہوگا، فلاں سفیر کے ساتھ یہ ہے کہ جی کھائیں وہ پیسے ہم بھریں۔ تو ڈاکٹروں کو سوچنا چاہیے، یہ اس طرح کی کمیشن لے کے اب مریضوں کو آرام۔ پہلے زمانے میں ہوتے تھے طبیب، وہ بادشاہ کے لیے بھی دوا بناتے تھے، اب بادشاہ کے لیے نسخہ ہے وہ زمانے کا 5000 کا، وہی دوا وہ غریب کے لیے بھی بناتے تھے، بادشاہ کی دوا میں سے اس کو بھی دیتے تھے، خود بھی اللہ توبہ کرتے تھے۔ اور یہ جتنے کر رہے ہیں آگ بھر رہے ہیں پیٹ میں، جو بھی غلط کر رہا ہے وہ ڈاکٹر ہوں یا کوئی یہاں تک کہ دین کے حوالے سے بھی ہوں، وہ غلط کر رہے ہیں تو آگ بھر رہے ہیں۔ انڈیا سے عبد المتین رضوی صاحب کا سوال کہ امام کے ساتھ ایک مقتدی ان کے بالکل برابر میں کھڑا تھا اور پیچھے صف پوری بنی ہوئی تھی، تو اس جو مقتدی جو امام کے برابر میں کھڑا تھا اس کے بالکل پیچھے جو دوسرا مقتدی کھڑا ہے، کیا وہ اس مقتدی کو نماز کے دوران ہی ہاتھ پکڑ کے پیچھے کھینچ سکتا ہے یا نہیں؟ جی 2 قدم ہو سکتا ہے، امام کو آگے بڑھ جانا چاہیے تھا۔ اگر آگے امام کے لیے جگہ نہیں تھی، امام نے دیکھا دوسرے آگے وہ آگے بڑھ جاتا تو اس مقتدی کو بھی کیا جا سکتا تھا۔ 2 قدم مسئلہ نہیں معلوم تھا تو محاذات نہیں ہوں گے، نماز ہو جائے گی۔ ملتان سے مظہر خان صاحب کا سوال کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کی دعا جو کہ سورہ انبیاء میں بیان کی گئی ہے وہ پوری آیت پڑھی جائے گی یا پھر اس کا کچھ مخصوص حصہ پڑھا جائے گا؟ آپ وہ لوگ تو صرف رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین اتنا ہی پڑھتے، اگر وہ کا نام لے کے وہ پوری بھی پڑھ لیں کوئی حرج نہیں۔ یہ آج کا آخری سوال، انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں ابتدا میں لے لیے جائیں گے۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی ID اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجیے گا۔ اگلی نشست سے پہلے آپ کے سوالات شامل کر لیے جائیں گے۔ اوکاڑوی ڈیجیٹل میڈیا کا کامنٹ سیکشن بھی آپ کے پاس موجود ہے، اوکاڑوی فورم کا بھی، اس کے علاوہ دونوں پیجز کے ان باکس آپ کے پاس موجود ہیں۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ میسنجر کی سہولت آپ کے پاس موجود ہے، آپ وہاں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ بعض اوقات جو لائیو اسٹریم جب جاری ہوتی ہے تو اس میں بعض لوگوں کے سوالات ہم تک پہنچتے نہیں ہیں، لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے سوالات شامل نہیں کیے گئے، تو وہ فیس بک بعض ایسے سوالات جس کے متن میں کوئی معترضہ لفظ ہوتا ہے وہ اسے چھپا دیتا ہے، آٹو ہائڈ کر دیا جاتا ہے ہماری اطلاع کے بغیر۔ نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ وہ سوال ہم تک پہنچتا ہی نہیں ہے، بھیجنے والا یہ گمان کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا سوال دیکھنے کے باوجود نظر انداز کیا گیا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا، ہم سوالات نظر انداز نہیں کرتے۔ تو اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یا تو پیج ان باکس کی سہولت آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس سے ہم تک پہنچ جاتا ہے، یا پھر واٹس ایپ کی سہولت آپ استعمال کر سکتے ہیں دوران نشست، کیونکہ اگر کامنٹ میں ہی آپ دوبارہ بھیجتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ وہ دوبارہ ہائڈ کر دیا جائے، اور وہ جو ہڈن کامنٹس ہوتے ہیں، جو کامنٹس چھپا دیے جاتے ہیں،
وہ جب تک نشست ختم نہیں ہو جاتی اس وقت تک ہمارے سامنے ایڈمنس کے سامنے نہیں آتے. تو اس چیز کا آپ خیال رکھیے گا اگلی نشست میں یا جو بھی ہو. ہر نشست سے پہلے میں اعلان کر ہی دیتا ہوں تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے. آج کا آخری سوال محمد آصف صاحب کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے آداب بتا دیجیے. کوئی مجھے سکھائے، مجھے آج تک نہیں آئے. چلے جاتے ہیں، ان کی مہربانی ہے وہ بلا لیتے ہیں، لیکن ان کی بارگاہ کا ادب مجھے خود نہیں معلوم. میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. بزرگوں نے لکھے ہیں ادب سے جائے. آج کل جو لوگ جا رہے ہیں، میں نے 2-3 باتیں کی تھی خاص طور پر. ایک تو یہ کہ جوتی مسجد کے اندر لے کے جاتے ہیں. اگر اس کے لیے کوئی تھیلی بنا لی ہے تو غنیمت ہے، کیونکہ وہ بار بار نہیں خرید سکتے. لیکن ایک ہاتھ میں جوتی ہے، ایک ہاتھ میں ٹیلی فون ہے، روضہ رسول پہ کھڑے ہیں، فوٹو بنا رہے ہیں، مووی بنا رہے ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھ کے دوسروں سے باتیں کر رہے ہیں، دنیا بھر کے لوگوں سے فون پر یا ویسے. توجہ کے ساتھ نہیں بیٹھیں کہ کہاں بیٹھے ہیں، کس کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں. شہر مدینہ کا ادب کیا ہے، جہاں حضرت جنید و بایزید جیسی ہستیاں سانس گم کر دیتی تھیں. ہمیں کیا جوتیاں جب اتارتے ہیں، جب پہننے کے لیے مسجد سے نکل کے پٹکتے ہیں، اسی زمین میں نبی پاک آرام فرما. آرام سے بھی تو رکھ سکتے ہو. اچھا جی، گلیوں بازاروں میں جس طرح جو کچھ کر رہے ہیں وہاں کے، اللہ ادب کی توفیق دے. آمین. وہ جو کہا نا، ہاں ہاں رہے مدینہ ہے، غافل ذرا تو جاگ، او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے. اللہ کرے ہمیں ادب آ جائے. ہم نے بھلا دیا ہے. میں سچ کہہ رہا ہوں، میں خود نہیں کر پاتا، میں دوسروں کو کیا، لیکن لوگوں کو جس طرح دیکھتا ہوں بہت تکلیف ہوتی ہے. یہ نہیں جانتے کہ کس جگہ آئے ہوئے ہیں. خواتین کا حال دیکھیں، دوسروں کا دیکھیں. اور جب سے یہ ٹیلی فون آیا روحانیت چلی گئی ہے. اب وہ پہلے دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تھے، اب تصویر کے لیے اٹھتے ہیں. سب کے سب طواف کے دوران بھی، روضہ رسول پہ حاضری کے دوران بھی ادب ہی نہیں رہا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. بہرحال بزرگوں نے لکھے ہیں، جذب القلوب میں حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھے، والد صاحب نے راہ عقیدت میں کچھ لکھے ہیں. جتنا ہو سکے وہاں کی سب سے بڑی عبادت ہی ادب ہے. ورنہ یہ کہ بے ادبی سے برسوں کی محنتیں برباد ہو جاتی ہیں. یہاں تربیت کا اہتمام کچھ لوگ علماء کے ساتھ بھی جاتے ہیں، لیکن وہاں جا کے وہ اپنے آزاد ہو جاتے ہیں. سکھایا جائے، کچھ بتایا جائے تو ان کو پسند نہیں آتا. کھانے کے معاملے میں دیکھا لوگوں کو باقاعدہ اس کے پیچھے جس طرح کر رہے ہوتے ہیں، مانگ رہے ہوتے ہیں. رمضان میں اور عجیب حال ہوتا ہے. حلیہ کیا ہے، لباس کیا پہنا ہوا ہے. مدینہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ادب کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. آمین. ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے اور اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں عفان قادری صاحب، مرتضیٰ چوہان صاحب، اکرام شریف صاحب، ام شہباز صاحبہ، غلام نبی صاحب، فوزیہ عبدالقادر صاحبہ، ہدایت رسول صاحب، شاہد سرور صاحب، وقار مسعود صاحب، زبیر احمد صاحب، عارفہ عارف صاحبہ، علی حیدر راجپوت صاحب، خاقان حیدر صاحب، کاشف انصاری صاحب، وقاص چوہان صاحب، فردوس انجم صاحبہ، حسین افضل صاحب، محمد وقاص صاحب، راؤ عبداللہ صاحب، شاہ نواز صاحب، انس کھتری صاحب، محمد اشفاق صاحب،
سلطان محمد صاحب، وسیم بدر صاحب، محمد عظیم صاحب، اسماعیل صاغر صاحب، ارسلان حسین صاحب، محمد علی صاحب، سید ساجد صاحب، جاوید حسین صاحب، حنا حیدر صاحبہ، غلام ربانی صاحب، شازیہ علی صاحبہ، مسز ارمان صاحبہ، مقبول الرحمن صاحب، سید محی الدین صاحب، سلمان مغل صاحب، ولی رحمان صاحب، رمیزہ ناز صاحبہ، انس خان صاحب، راحیل امین صاحب، عدنان احمد صاحب، عظیم اللہ صاحب، عبد المتین رضوی صاحب، مظہر خان صاحب، وقاص مصطفیٰ قادری صاحب، الطاف مرزا صاحب اور محمد آصف صاحب، اور جن جن کے نام شامل نہ ہو سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے انشاءاللہ۔ جیسا کہ شروع میں بتایا کہ میں کچھ دنوں کے لیے بیرون ملک گیا ہوا تھا، فلائٹ نے 9 بجے کراچی پہنچنا تھا، 1 گھنٹہ لیٹ ہوئی، 10:05 پہ لینڈ کیے۔ میں نے اترتے ہی زین صاحب کو فون کیا تھا کہ لوگوں کو بتا دیں کہ آدھا گھنٹہ مجھے دیر ہو جائے گی۔ میں بھاگ کے آیا ہوں، یہیں آ کے میں نے پانی پیا۔ آپ لوگ انتظار کرتے ہیں، کوشش میری ہوتی ہے کہ آپ کے انتظار کی قدر کروں اور میری طرف سے کوتاہی نہ ہو۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ کو انتظار کرنا پڑا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس ہفتے میں کیا ہوتا رہا یہاں پر، سب سے بڑی خبر یہی کہ پاکستان کے لیے غیر مسلموں نے سود پر امداد منظور کر لی، جس پر بہت خوش ہوا جا رہا ہے۔ 75 سال ہو گئے۔ بنگلہ دیش، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا، آج ان کی معیشت کہاں پہنچی ہوئی ہے۔ چائنا ہم سے 2 سال کے بعد آزاد ہوا تھا، آج دنیا کی بڑی طاقت بنا بیٹھا ہے وہ۔ ہم لوگ کیوں ایسے ہیں؟ چور چنتا ہے کس کے گھر سے چوری کرنی ہے، اور ہم چور چنتے ہیں کہ وہ ہمیں کیسے لوٹیں گے۔ یہ سیاسی چور۔ ہم نے آج تک اس وطن کو اپنا وطن نہیں سمجھا، سب نے، ہم سب کے سب اس کی خرابی میں شامل ہیں۔ صفائی نہیں رکھتے، ٹیکس چوری کرتے ہیں، چیزیں سیمپل کچھ دکھاتے ہیں، مال کچھ دیتے ہیں۔ مسلمان پاکستانی 2 نمبری میں مشہور کیوں ہیں؟ کیوں؟ ٹیلنٹ، خوبیاں، استعداد کی کمی نہیں ہے اس ملک میں، اللہ کی نوازشات کی بھی کمی نہیں ہے۔ کیا چیز ہے جو نہیں دی؟ تیل آپ نہیں نکال سکتے غیروں کی وجہ سے، سونا آپ کے ہاں اگر ہے تو نہیں نکال سکتے، آپ جوہری توانائی آپ کے پاس ہے، استعمال آپ نہیں کر سکتے، آپ کو اجازت نہیں ہے۔ کیا ہے پھر ہم لوگ؟ ہمارے ہاں کرپشن سکہ رائج الوقت۔ دکھ ہوتا ہے اس لیے آپ سے بانٹ لیتا ہوں، مجھے اور آپ کو سدھرنا ہوگا۔ وہی 2-4 خاندان سیاست کے ہمیشہ کے لیے، کبھی ان کو غدار وطن کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے، کبھی محب وطن کا۔ فوج پر شکایات ہیں کہ فوج سیاست میں کیوں دخل دیتی ہے، فوج کیوں سلیکٹ کرتی ہے۔ فوج کے اپنے کام ہیں، لازمی بات ہے، ضروری ہے، وہ تحفظ کے لیے ضروری ہے، ہونی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ ان کی کچھ سرگرمیوں پہ عدلیہ کہ ان کو کہہ دیا جاتا ہے یہ فیصلہ دینا ہے۔ پھر مجھے بتائیں اس ملک میں ہم ترقی کے خواب کیسے پورے کریں گے؟ ہم میں سے ہر شخص راتوں رات امیر بننا چاہتا ہے، ملاوٹ ہو، چوری ہو، جال سازی ہو، دوائیں صحیح نہیں بن رہی، ڈاکٹروں کے بارے میں سوال آیا آپ کے پاس، ہسپتالوں کی حالت کیا ہے،
عجیب ہیں ہم لوگ، چاہتے ہیں کہ نہیں جی ہمارا ملک بن جائے، تو ہمیں بننا ہوگا نا، درست ہونا ہوگا. ہم غلط لوگوں کو ووٹ نہ دیں، ہم غلط بات کی حمایت نہ کریں، ہم غلط کام میں شامل نہ ہوں. ہم لوگ میں نظم و ضبط نہیں ہے، ڈسپلن نہیں ہے، تربیت نہیں ہے. ہمارے تعلیمی ادارے کیا سکھا رہے ہیں؟ سب سے زیادہ نشہ نوجوانوں میں ہے. کوئی آئس کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے. ویب، یہ جو الیکٹرک سگریٹ آ گئی ہے، اچھے خواتین بھی برباد ہو رہی ہیں. مہنگائی کیوں ہے؟ ہماری اپنی باتیں. سدھرنا ہوگا اگر چاہتے ہیں کہ وطن درست ہو، آپ کے بچوں کو اچھا ماحول ملے. ہر شخص کو عزم کرنا ہوگا، اپنے رویے، اپنے مزاج بدلنے ہوں گے، ورنہ ہم میں کوئی تبدیلی اچھی نہیں ہوگی. اس دوران کچھ شرعی مسائل کا بھی مسئلہ ہے. سوشل میڈیا آزاد ہے، بے لگام ہے. جس کا دل چاہتا ہے اس کی ویب سائٹ ہیک کر لی جاتی ہے، اس پہ جو چاہے چڑھا دیا جاتا ہے. فیک یعنی جعلی خبریں پھیلائی جاتی ہیں. کھیلنا، دوسروں کی عزت سے کھیلنا مزاج بن گیا ہے. ایک زمانہ تھا لوگ اپنی باتیں چھپاتے تھے، اب اپنی ہر بات بتانا ضروری سمجھتے ہیں. یہ ہمارا حال ہو گیا. اپنے گھر کی خواتین کی فوٹو فیس بک پہ ساری دنیا کو دکھاتے ہیں. نہ دکھائیں تو کیوں نہ دکھائیں جی، ہماری مرضی. بہت اچھا جی، اپنی مرضیاں کرو اور پھر بھگتو، اس کے انجام بھگتو. نتیجے کیا نکلتے ہیں؟ اس ٹیلی فون نے ویسے ہی پرائیویسی ختم کر دی ہے آپ کی. اب آپ پوشیدہ نہیں ہیں، آپ کی ہر چیز، کہاں جا رہے ہیں، کہاں آ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں. اللہ بچائے. ایسے میں مجھے اور آپ کو اللہ کا خوف ہوگا، اندر ایمان کی حالت مضبوط ہوگی تو ہی ہمیں احساس ہوگا کہ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. اور یہ ایمان بازار میں نہیں ملتا، اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے. اللہ والوں کی صحبت، ذکر اذکار، قرآن کی تلاوت، درود شریف، استغفار، حرام حلال کی تمیز کرنی پڑتی ہے. مگر قرب قیامت جو کچھ ہو رہا ہے، کچھ ہستیاں اس دوران دنیا سے پردہ کر گئیں، علماء، مشائخ میں بھی، احباب میں بھی. اللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان کی مغفرت فرمائے. دعاؤں کے لیے بہت زیادہ پیغام آتے ہیں. عزیزوں میں ایک بچی ہے، اس کو کسی نے کینسر بتا دیا، اس کے لیے بھی دعا کیجیے، اللہ صحت دے دے. بچی ہے ابھی. شکیل صاحب آتے ہیں وہ اکاڑا والے، ان کو بھی کسی نے ایسا ہی بتا دیا ہے، اللہ ان کو بھی شفا دے. سید قمر نسیم صاحب اور ان کی والدہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے. اور بھی جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، سب کے نام نہیں لے رہا، مگر سب کے لیے، تمام جتنے بھی ہیں محبت والے، جو لوگ قدر کرتے ہیں. یہ مہینہ ذی الحجہ کا اپنی گنتی پوری کر رہا ہے. اس کے بعد 1445 ہجری شروع ہوگا نیا سال. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 26 یا 28 تاریخ کو ان پر وار ہوا تھا. 1 محرم کو ان کی تدفین ہوئی تھی، جنازہ ہوا تھا. ان کا بھی دن منایا جاتا ہے. اس کے علاوہ بہت سی ہستیاں، خود حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی کا عرس منایا جا رہا ہے، حضرت مولانا عبدالعلیم صدیقی صاحب اور دیگر بزرگوں کا. اللہ تعالی سب کے درجات بلند فرمائے. گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو، اللہ تعالی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. نیکی کیجیے، نیکی پھیلائیے. بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی. بہت سی باتیں رہ گئی ہوں گی کیونکہ سفر سے آیا نہیں کر سکا، معافی چاہتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.